الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال وليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال الله سبحانه وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز و محترم علماء کرام اور خاص طور پہ جن کی وساطت سے آج کی یہ ملاقات ہے، مولانا شاہد صاحب کی پرخلوص دعوت پر اور قاری بلال صاحب کی اس خوبصورت مرکز میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق دی. آج کا پروگرام اور عنوان مولانا شاہد صاحب نے ذرا تعارف بڑا کروا دیا. میں کوئی خطیب پاکستان بھی نہیں ہوں اور واحد خوش دہان بھی نہیں ہوں. میری بس میرے سیدھیاں گلیں ہوں گی. بس تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ کی لوں گا اور زیادہ لمبا بیان بھی نہیں کروں گا. پہلے تو میں دسو کہ میں ایک بار اتنے آیا کندوال ادھے بچوں میں روک دیتا میں بیان پنجابی کرو. تھی اتنے دس دو اردو کرنا کہ پنجابی کرنا. پنجابی سمجھ آ لگن والے سمجھ آئے داری صاحب تو سیدھا سوال سی نا پکی گواہی ہے. اج نے جڑا عنوان ہے اور پروگرام ہے یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے قربانی کے حوالے نال. میں کل جمعے کے بھی دوستوں نے گل آخی میں کہ جس وقت بہت گرمی ہوئے نا تو ہر بندے کی زبان سے ہونا کہ اج بڑی گرمی، اج بڑی سردی، اج بڑی بارش ہوئی، اج جناب جنگ نے دنوں بنیادوں مرسوس نے دنوں ہر جگہ سے لڑائی اور جنگ کی گل ہوئی، بھارت اور انڈیا کی گفتگو ہوئی. جس چیز کا موسم ہونا لوگوں کی زبانیں سے اسی نے متعلق گفتگو اور عنوان یہی ہونا. اللہ تعالیٰ اس کائنات اگر انسانوں میں اور کئی گھرانے ہیں اتنا بڑا شرف اور اعزاز دیتا کہ کچھ سال نے مخصوص دن اللہ تعالیٰ اپنی مسجد کا ممبر اور ہر متبرک اور مقدس جڑی مجلس ہے اساں جن لوگوں نے ذکر واسطے اللہ تعالیٰ مخصوص کر دیتا وہ کائنات صرف حضرت ابراہیم نہ گھر ہے. اللہ تعالیٰ انہاں ذوالحج نے دنوں میں ہر جگہ تے ہر مسجد ہر ممبر تے ہر عالم کی زبان تے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر اور تذکرہ جاری فرمایا. اور یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ یہ تذکرہ گلیاں تے چوراہاں میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ مسجد نے ممبر تے، حرم نے ممبر تے، مسجد نبی نے ممبر تے، بیت اللہ نے طواف نے دوران، زمزم نے چشمے تے، حجر اسود نے بوسے نے وقت اور جناب مزدلفہ نے اندر، مینا نے اندر ایک ایک قدم تے اگر کسی شخصیت میں ذکر تذکرہ حوالہ اگر موجود ہے تو وہ حضرت ابراہیم اور خاندان ابراہیمی. اور یہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جڑا انعام دیتا یہ بہت بڑیاں قربانیاں تو بعد دیتا. یہ اللہ نے انعام ہونا کہ لوگوں کی زبانہ سے میرا ذکر رہے اور لوگ میں اچھے الفاظ ایجاد کرن اور میری موت تو بعد بھی لوگوں کی مجلس میں میرے اچھے انداز میں ذکر ہوئے تو یہ اس بندے نصیب ہونا جیسا اللہ تعالیٰ ہی نعمت دیوان. اللہ حضرت ابراہیم نے قربانیاں تو بعد
اور ایک ابراہیم کی قربانیاں نہیں، پورے خاندان کی قربانی ذرا سمجھ آنی پہ نہیں ٹھیک ہے، یہ اردو شرح سمجھ آسی تو مطلب ہے تو سمجھ تھوڑے جا اوور نہ بول، بالکل خاموشی نہ نہیں سننا بیان تھوڑا جا اتنا بھی نہیں، میں دو بازو بھی نہیں کھڑے کرواؤں تے بہت زیادہ تو تنگ بھی نہیں کرنا، لیکن اتنی سبحان اللہ ضرور چاہیے کہ ماں سمجھ آوے کہ میری گل تو سمجھ آنے، کیونکہ تھوڑے جا زبان میں بھی فرق ہے کہ بات ان نہ ہوئے میں آکا میں میری گل اتو تو رہنی بھائی، اگر سمجھ آوے تو ٹھیک نہیں تو بات اردو دا ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف قربانی نہیں، پورے خاندان نے قربانی، تلائی ایک بزرگ گزر وجے نا تو 7 نسلیں اس بزرگیاں جنہیں بھی کھینی رانیاں دے کرنے تو بعد بھی کھینی رانیاں، یہ ابراہیم ہے جا جس نے پورا ٹبر پورا خاندان پورا گھر اس نے انہوں نے عورتیں بھی، انہوں نے بچے بھی، انہوں نے خاندان بھی، سب اللہ تعالیٰ جس امتحان اور آزمائش پایا اللہ تعالیٰ انہوں اس آزمائش کے بعد ثابت قدم بھی رکھا۔ اس تو قرآن مجید اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا حوالہ دیتا جڑا میں تو سنے سامنے پڑھا ایک ایت اسے اللہ تعالیٰ تعارف ہی کروایا، ابراہیم الذی وفا، کیڑا ابراہیم؟ ہجرت والا ابراہیم نہیں، بچے جنگل چھوڑنے والا نہیں، کیڑا ابراہیم؟ آزر میں بیٹا خود سنگل ابراہیم نہیں، ایک حوالہ دیتا فرمایا کیڑا ابراہیم؟ الذی وفا، اللہ پہلے میں نہ وفا والا ابراہیم، جس کلائیں کی کانڈے نہیں دکھائی، ہر جگہ کی جس وفا کی اخیر کی تھی۔ ان بزرگ کمتر میں شعر پڑھنے پہ کہ پتر بھی ذبح ہونے واسطے تیار ہو گیا، باپ بھی تیار ہو گیا اور چھری بھی ہتھے بیچے اور جناب رسیاں بھی بدیاں پیاں اور ذبح نے پورے طریقے آزمائے جا رہے ہیں کہ او حد وفا نہیں کہ جس سے کوئی انسان پہنچنے نہ تصور بھی نہیں کر سکنا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نے خاندان وفا نے اس مقام سے کھڑا کیتا کہ اگر تسی اکلی حضرت ابراہیم نے وفا پڑھو تو کائنات میں اس سے بھی مثال کوئی نہیں، اور اگر اسماعیل نے زندگیاں اختیار کرو اور اس میں جو وفا تلاش کرو تو اسماعیل تو بہتر کی وفا کہیں نہیں، اور اگر حضرت حاجرہ کی زندگیاں دیکھو تو وہ ان تو اللہ تعالیٰ نے عجیب شان ہے کہ اسماعیل بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، حضرت حاجرہ نبی نہیں، ان کا ایک ولی اور نبی نے بیوی اور نبی نے ماں ہے، تو اتنی بڑی قربانی حضرت حاجرہ جڑی دیتی علماء لکھا وہ قربانی اصل قربانی اس واسطے کہ اس کو نبوت بھی نہیں لیکن وہ وفانی اس چوٹی سے کھڑوتی کہ ساری کائنات میں عورتیں اگر خالی اس چوٹیاں دیکھن بھی صحیح تو انہوں نے دوپٹے چاہے میں پچھا لگا اتنی بلندی کے حضرت حاجرہ کھڑی ہوئی، یہ پورے خاندان اللہ تعالیٰ اس مقام بلند پہ فائز کیتا کہ حضرت حاجرہ اسے جدا نہ نمبر ہے انہوں نے کہ انہوں اپنے خامد چونکہ موضوع نہیں لیکن میں صرف اشارہ رد کرنے لگا کیونکہ عورتیں بھی موجود ہیں۔ حضرت حاجرہ عورتوں واسطے بھی ایک انہوں نے مکمل زندگی تو انہوں اپنے خامد کی اطاعت کس طرح کی تھی، وفا شعار بیوی، ایسی اطاعت جس اطاعت کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت حاجرہ پورے سفر حضرت ابراہیم کو ایک دفعہ کچھ بھی نہیں باسا حضرت بھیدی کرنے والے ہو، اور حضرت ابراہیم بھی نہیں پتا کہ میں کتوں تک بہنا۔ علماء لکھا کہ جتنے کرنے اچھی جگہ آیا جتنے تھوڑے جا پانی میں چشمے درخت آبادیاں، حضرت جبریل چونکہ نال ہے حضرت ابراہیم پوچھنے کہ اتنے چھوڑنے کا حکم تو نہیں، یہ بیوی بچے میں اتنے چھوڑنے، حضرت جبریل آخر نہیں آگے چلو آگے چلو آگے چلو، بیوی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا حضرت کدے رہنے پہ اس واسطے کہ بیوی واسطے کائنات کی سب تو بڑی نعمت خامد ہونی، اور جس وقت خامد نہ آئے تو حضرت حاجرہ کوئی فکر نہیں کہ جتنے میرا سرتاج رہنا پیا اگر وہ اتنے ماں گھتی رہنا تو میں ہر قربانی واسطے حاضر ہوں، کوئی ایک دفعہ بھی سوال نہیں کیتا۔ چڑیاں کڑیاں میں کھڑو میں کوشش کرائیں باہر ہے بہنا اکڑے گھروں ہی دا ہماری کوشش پر جتنے گھتی رہنا دس میں اس لحاظ نہ تیاری کرا اس لحاظ نہ میک اپ کرا، کئی مولوی نے گھر میں نہیں، کئی مڑکے نے گھر میں نہیں، کئی چودھری نے گھر میں نہیں، لیکن اٹھے پیغمبر بھی تھی کوئی سوال نہیں۔ حضرت جبریل آہن اور اگے اور اگے اور اگے جس جگہ کے پہنچایا اس جگہ کا نقشہ قرآن چھپیا، بوادٍ غیر ذی زرع، کوئی وادی کوئی درخت کوئی شجر کوئی حجر کوئی چیز اتنے موجود نہیں اور کوئی آبادیاں نہیں، کوئی جناب دور دور تک۔ اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام
ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنانے، ٹانیاں نہیں، لکڑیاں نہیں، اور جناب درخت نے پتے نہیں، اور پتھر جوڑ کے اور کہاں ٹھہرانے واسطے مصر کی شہزادیاں حضرت حاجرہ بادشاہ ہی بیٹھے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ نہ بکواس ہے کہ وہ باندھی ہے حضور کی شان گھٹانے واسطے حضرت حاجرہ باندھی مشہور کیا گیا، اور چھڑے علماء بھی بیان کر دے رہے ہیں کہ باندھی نہیں، قبطی خاندان کی عورت ہے، اور بادشاہ اپنی بیٹی پیش کی تھی حضرت سارا، انہوں نے کرامت دیکھ کے اتنا متاثر ہویا کہ اس میری بیٹیاں کہ منجو یہ تو ساری خدمت کرے سی، اور یہ تو ساری گھر رہے تمام زیادہ خوشی کہ میرے گھر رہے یہ شہزادی بادشاہ کی بیٹی، اور یہ میرے اور تو سنے پیغمبر کی دادی، اور میری اور تو سنی اماں۔ اللہ تعالیٰ نہ یہ اعزاز اور عزت بخشنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے خاندان میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارا کری اگر تسی انہاں شادی کر کے نو حضرت حاجرہ نہ اللہ اس کو اولاد دے دے سن۔ حضرت ابراہیم شادی کر کے دی اللہ بیٹا دے دیتا اسماعیل، 85 یا 99 سال عمر ہے حضرت ابراہیم نے جس وقت یہ بیٹا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ بیٹا دے دیتا۔ حضرت حاجرہ اور سارا دونوں اکٹھے رہنے ہیں، لیکن پہلے خادم اور خدمت گزار رہی ہیں حضرت سارا نہیں، اور جس وقت بیوی بڑھ گئی ہیں تو معاملات برابری کے آ گئے۔ برابری کے بعد چھوڑ کے اونچ نیچ کی ہونی رہ گئی۔ گھر میں نبیاں نے بیویاں بھی ہون تو سوکن ہی ہونی نا، کچھ اونچ نیچ ہوئی۔ حضرت سارا ایک دفعہ اس سے قسم کھا دی، فرمایا کہ اگر تو یہ کام نہ کیتا یا تو باز نہ آئی ہو تو میں تھوڑے نک تے کان کپ دے اس سے قسم کھا دی۔ حضرت قسم تو بعد پریشان ہو گئی کہ بھائی کہ میں بڑی بڑی قسم چاہ کے دی، اور میں کان کی کوڑ کپا یا نک کی کوڑ کپا، کوئی اپنا نک کان کپڑ دینا یا کہیں ویسے جیت بھی نہیں۔ لیکن حضرت سارا بھی کوئی معمولی عورت نہیں، 4,500 نبی اللہ حضرت اس ہاتھ میں اولاد جو پیدا کیتے ہیں لے لے آیا کہیں خاندان ایک جنرل آویں گے، ایک MLA آویں گے، ایک MP آویں گے، جڑے رشتہ دار نہیں نہ ہونے ان کی رشتہ دار بن گئے ہیں، اور دورے والے جانے سنا اپنا چاچا کی کزن ہے، چاچے نہ پتر ہے، اور انہوں نے پیر کی زمین سے نہیں لگنے۔ اس فخر اس خاندان میں ایک آدمی عزت مل گئے، کروڑا سلام ہمارے ابراہیم تھے جس کی اولاد جو اللہ 4,500 نبی پیدا کیا، اور ایک اور 71,000 نبی اللہ حضرت ابراہیم نے اولاد جو پیدا کی تھے۔ تو حضرت ابراہیم اور خود حضور بھی فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں محمد بھی اپنے ابراہیم کی دعا ہوں، میں انہوں نے بیٹا بھی ہوں اور انہوں نے دعا بھی ہوں۔ تو حضور بھی حضرت ابراہیم کی اولاد بچو، ان تمام نبی حضرت اسحاق کی اولاد بچو، اور حضرت اسحاق حضرت سارا نے بیٹے، اور حضرت سارا ابراہیم کی بیوی، تو انہوں نے مقام اور مرتبہ بھی بہت تھے، لیکن انہیں ایک قسم چاہ دی تھی، اور اس قسم پورا کرنا تو یا قسم پوری کرو یا کفارہ دو۔ اللہ تعالیٰ قسم بھی پوری کر دی تھی، اور ایسا خوبصورت طریقے نہ پوری کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی ناپتے کن کا میں کپڑ نہ دینا محمد نی اماں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انہوں نے ناپتے کن کپ دے قیامت تک کیتا نہ بڑھ گے، میں قسم بھی پوری کرا سا کہ قانون یہ ہے بڑھا دے سا کہ حاجرہ واسطے بھی فخر ہو گے، ایک قیامت تک آنے والی عورتوں واسطے بھی اس ماں کی تابعداری کرنے میں انہوں واسطے بھی حسن جمال اور خوبصورتی بن گے۔ اللہ بھائی بھیجی فرمایا ابراہیم سارا آنکھوں کی تونی قسم پورا کرنے کا طریقہ یہ کہ حاجرہ نے نک وچ بھی سوراخ کر دیو اور کنے وچ بھی سوراخ کر دیو۔ حضرت علامہ ابن حجر فتح الباری وچ لکھا کہ کائنات کی پہلی عورت حضرت حاجرہ جنہوں نے نک کے کان سیڑے گئے سیتے گئے اور سوراخ کیتے گئے، اور وہ سوراخ حضرت سارا کی قسم پوری ہونی پئی، اور قیامت تک آنے والی اس لیے ماما بہنا بیٹیاں واسطے زیب و زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا۔ قیامت تک عورتیں جڑیاں انہیں اپنا کان بھی چھڑایا سن، اپنا نک بھی چھڑایا سن، اور یہ اصل حضرت سارا کی قسم پوری کی گئی، اور اللہ حضرت حاجرہ کا ذریعہ بنا دیتا تمام کائنات کی خوبصورتیاں۔ اور یہ میرے رب نے دستور ہے، حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا دی نا کہ میں اپنی بیویاں 100 سوٹیاں مرے سن، اللہ کا میرے پیغمبر تھوڑی اس بڑی خدمت کی تھی کہ خدمت تو بعد میں بیویاں سوٹیاں مرواما تے سوٹیاں بھی 100 یہ نبیاں نہیں ڈھکنیاں، اس تو سوٹیاں نہیں مارنیاں، لیکن قسم چونکہ نبی نے مجھے جو نکلی ہوئی تو نبیاں نے قسم پورا کرنا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ پسند فرمانے کہ لوگ اگر نبی اپنی قسم پوری نہ کرے تو امت قسم تو پوری کرنی ہی نہیں، اس تو قسم بھی پوری ہوئیں گے۔ اور حضرت ایوب نے بیوی تک
تکلیف بھی نہ ہوئے. اللہ فرمایا خود بیدک ضعفا فاضرب به ولا تحنث. ایک جھاڑو چاہ گئے, جھاڑو ایک 100 تیلیاں پا گئے, یا ایک چھوٹا جا کوئی چھوٹیاں پتلیاں انہوں نے گچھا بنا گئے, اور وہ گچھا تے وہ جھاڑو ہلکا جا مار دے تاکہ تھوڑی قسم بھی پوری ہو وجے اور تھوڑی بیویاں تکلیف بھی نہ ہوئے, کیونکہ بیویاں مارنے والے خامن بھی اللہ نے نگاہوں میں پسندیدہ نہیں. حضرت عائشہ فرمانیاں یارہ بیویاں حضور کدی چند اگری بھی نہیں. پتہ نہیں لفظ سمجھ آیا نہیں کہ نہیں آیا, چایا بھی نہیں ڈرانے بس کہ میں تو چند مرے سا نہیں. ایسی خوبصورت زندگی اور ایسا خوبصورت انداز اور بیویاں نال ایسی روش کہ حضرت عائشہ فرمانیاں جس وقت حضور گھر ہونا ان پتہ ہی نہیں لگنا کہ اللہ نے نبی اور رسول اور ان انہوں جنہاں جبریل ہم کلام ہونا اور جڑے عرشہ دے مان کے خدا نہ گفتگو کرے نے آپ بالکل چھنا ہنسی مذاق بھی کرے نے, چھنا گپوں بھی مرے نے, اسا حسینے بھی امن. اور میری عمر چونکہ چھوٹی ہے تو حضور ماں راتی کہانیاں بھی سنائیں. اتنا گھرانا موبائل چاہ گیا, کڑی اپنا چاہ رہا, اس اپنا چاہ رہا, بچہ ہونا اپنے نکے کہتے کریں, کوئی کہیں نہ متعلق ہی نہ رہے. ہاں جی, اور بات آنے استاد کی دعا کرے جا تک ہوں خراب ہو گئے. وہ جو جمنے نے سلطان رائی بنانے پہ ہو تو انہوں نے ہی بننا جڑی شہر انہوں نے ہاتھیں دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اچھے اخلاق کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ. حضرت عائشہ فرمانے حضور گھرے نے کام آپ کرے نے تو اسی نے میں کرے نے حضور کرے نے. کان یکسف النار ویفل الثوب ویحلق الشاة. حضور بکریاں نہ تو آپ چاہنے آپ نے کپڑے پاٹ میں انہاں آپ چھڑے لیں, کپڑے میں کوئی شے ہوئے اسا آپ تلاش کرے لیں, اگر نالین ٹوٹ ونجن تو اس نالین خود ٹھیک کر گیا. سیدھا کوئی گھر کام کرے جا کے ایران مرید ہے اسی طرح کام کرے نہیں, لیکن جڑا آدمی چاہنا کہ میں مصنوع زندگی تو عورت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا. حضور فرمایا اپنے نوکر اور غلام کو وہ کام گھنو جڑا وہ کر سکے, اور اگر وہ نہ کر سکے تو اسا ہاتھ بٹاؤ, اس کی مدد کر دو, وہ شے اس معاملے میں مدد کر دو, کام کرنے میں مدد کر دو. اگر نوکر اور غلام نال کام کرنے نہ حکم ہے تو بیویاں ان لباس لکم وانتم لباس لہن, تو تسی ایک شے ہو تو انہوں نے مدد اور انہوں نے خدمت کی کوئی رن مریدی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انعام ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی معاشرت تو آپ ساری زندگی بیویاں کے ہاتھ نہیں چاہیا, کہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی, کبھی فوش لفظ زبان جو نہیں استعمال اساں بولنے بھی تمیز نہیں. میں اگلے دن ایک مریض پوچھن گیا, وہ دروازہ میں کھٹکھٹا, اس کی بیوی دروازہ کھولا, سڑا رشتہ دار ہے, میں اندر گیا تو وہ اندر کمرے پہ مریض جڑا جسا میں پوچھ رہا نا, لیکن وہ 1.5 کنال نہ گھر ہے, اس اتنی اونچی آواز ماری بیوی نے نہ جھنکے نہ بگاڑ کے گیٹ تک آواز ہے. وہ ماں کھٹکی تاکہ نہیں, یہ انداز ہے جناب نے بول لینا اور یہ انداز ہے آواز دے لینا, اور یہ سارا نے ان حالات جی. میں نے کوئی عورت آئی اس کا کبھی روٹی لیٹ ہو جائے نا تو خامن مارنا, میں نے پتر آنا کری گئی نا ماں کتنے توفر گئی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہنسی واسطے کہا بندہ لازم نہ کرنا پڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت دے رہے, آپ اپنی بیویاں نال, اپنے بچوں نال, اپنی بہنوں نال, اپنی والدہ نال اساں اکرم یہ لمے نفل شفل وڈی عبادت نہ نے. گھر میں خوبصورت زندگی ہزارہ نفل تو بہتر. تسی اپنے گھر اچھے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تساں تو سب تو اچھا ہوئے جڑا اپنے گھر اچھا, اور میں تو سارے بچوں سب تو اچھا, اس واسطے کہ میں گھر سب تو اچھا. اسی باہر بہت اچھے ہیں. ایک بندہ ماں کھڑا کہ ساجی میں گھر بڑھنا نا تو میری بیوی ایک کمرے بڑھ گئی, بچیاں دوئی کمرے بڑھ گئی, بچے دوئی کمرے, میرے سامنے کوئی بندہ نہیں آتا. میں تھوڑی جی اللہ پاک زبان بھی عظیم جی دیتی گئی, میں اس آخر میں تو پیو ہے یا بگاڑ ہے, تو گھر بیٹھنا تو سارے کو اتنے چھپ گیا ہوتے چھپ گیا. ابا جی بڑھو بھیڑیا نہ بڑھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق نے مالک فرمایا تو سب خیارکم لآہلکم, جڑا اپنے گھر والے واسطے سب تو بہترین ہے. فرمایا سب تو بہترین
بہترین انسان ہے. قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ترازو ہے سب تو وزنی چیز عمدہ اخلاق کہ دوسرا بول چل کے جا رنگ سان کیا جا لوگوں نے معاملات کے دن تو میں نے محترم اساں ایسی بھی توجہ دینی چاہیے. تو اللہ نبیاں منع کر دیتا کہ بیویاں مارنا نہیں, اپنی قسم پورے کرنے واسطے میں قانون بدلا دینا تسی اس قانون پہ عمل کر کے نہ. سارا حاجرہ نے ناک کے کان نہیں کپڑے لیکن تو اپنی قسم بھی پوری کر کے, اور حاجرہ نے ذریعہ امت ہے خوبصورت بھی لگ بجے اس خوبصورتی سے بھی عمل ہو بجے. تو حضرت میں عرض ہی پہ کرنا ہوں کہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم مکے میں چھوڑا ای قربانی بھی تھی حضرت حاجرہ کہ بادشاہ کی بیٹی اس وقت ایک جھونپڑی بن گئی اور اس جھونپڑی میں قیام ہونا پیا اور اس بچوں پوچھنی بھی نہیں پئی کہ حضرت اتنے ماں کیوں چھوڑ کے بہنے پہ ہو. دنیا سے کیڑا خامد ہے جڑا اپنی بیویاں کئی آباد جگہ سے بھی چھوڑے کہ مطلب سے بھی نہیں میں تو کیوں چھوڑی بنا. ابراہیم حکم ہے کہ دسنا بھی نہیں. حضرت حاجرہ پوچھنی پہ نسائیں تے کیوں چھوڑنے پہ ہو کی وجہ کوئی جواب نہیں. دوسری دفعہ تیسری دفعہ حضرت حاجرہ سمجھ گئی انہیں پتہ ہے کسی نے گھرے میں اے جی حکم آسمانہ تو آنے رانے امتحان نے آزمائش نے اور سخت احکام تو ان فوراً سمجھ گئی انہیں کہ حضرت یہ اللہ کا حکم تو نہیں. حضرت ابراہیم فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. تو اس وقت انہوں نے مجھے جو جملہ نکلا اذن لا یضیعن اللہ ابدا بس تسی ہم بے فکر ہو کہ لگے وجو ان سے رب اساں ہلاک اور ضائع نہ کرے کیونکہ جب اسی اللہ نے نائے تے رکن لگیا نا تو سڑی بقا دی شکل سے رب بنے اور اللہ اس کی حفاظت کرے. تو حضرت حاجرہ علماء فرمائے قربانی پہ حضرت حاجرہ کی کہ خامد نے اتنی اطاعت اور اس وقت تک حضرت ابراہیم ویکھ نہیں رہا جہاں تک حضرت ابراہیم نظر آنے رہے پہاڑی تو تھلے لے کے بات حضرت ابراہیم نبی بھی انسان کا ہونا نا اور سارے انسانی جڑے جذبات ہیں وہ انبیاء کے اندر بھی ہونے اور 100 سال کی عمر جڑا بیٹا ملا وہ دودھ پینے کے زمانے میں اس جنگل چھوڑنے کا حکم آ گیا. تو باپ سے بھی جڑیاں چھریاں چلنیاں بیان وہ حضرت ابراہیم ہی پتا لیکن صبر بندن اور اللہ تعالیٰ نے حکم کی پابندی ابراہیم کون دسے. حضرت ابراہیم برداشت کیتا لیکن پہاڑی تو لے کے مروہ کی سائڈ تو حضرت ابراہیم تھلے رکھے صفا اور مروہ پہاڑی تو تھلے اترے تھلے جڑی جگہ اس سنی آٹھ میں ہوں تو ساری جگہ حرم نے اندر آ گئی اس سنیے اتنے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم بات اپنے رب اگے رج کے روئے دعائیں منگیاں اور اس مکے واسطے ایسا دعائیں منگیاں جہاں آج بھی اپنی بہارا میں کہنیاں پہ اس کی آبادی دیا اپنی اولاد کی حفاظت دیا انہوں نے عبادت سے کھڑے ہونے دیا شرک تو بچنے دیا. یہ حضرت ابراہیم دعائیں دے کے اللہ تعالیٰ کو منظوریاں کرواتے اور نبی کی دعا میں دیتے تو سامنے نہیں ہونے. میں اس دعا سے لکھی گئی مثال عرض کر دینا اور بعد میں آگے چلنا. حضرت ابراہیم جڑے دوسری دفعہ اس وقت آئے جس وقت حضرت اسماعیل شادی کر چکے ہیں. ایک شادی کی تھی حضرت ابراہیم آئے بیوی اچھی نہیں ہے وہ گلے شکوا اس کبھی سیدھے حالات بڑے ماڑے کوئی کھانے کی شے نہیں پینے کی شے نہیں. اسماعیل نے گھر کوئی مزہ کوئی نہیں انہیں کڑیاں بڑا بھیڑ ہونا انہیں ساری زندگی کھوانے رہو انہیں اصل جان ہی میں آئی ہے میں سکھ ویکھے حالانکہ آئی ہے کہ کوئی 20 کلو نہیں ہوں 120 کلو نہیں لیکن آخری گئے میں کوئی سکھ ویکھے ہی کوئی نہیں. تو انہیں بھی نہ شکری نہیں عادت ہے عورتیں بھی شکر نہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سڑے سے کتنے احسان ہیں کتنی مہربانیاں. تو حضرت ابراہیم اسماعیل نے بیوی جو کہ ناشکری کی تھی حضرت ابراہیم فرمایا تھا طلاق دے دو. اس کے بعد مرد دوبارہ آئے تو اس وقت جڑی بیوی ہے اس بہت تعریف کی اس نے کہا جی الحمدللہ سڑا گزران بہت اچھا اور سڑے گھر اللہ تعالیٰ نے نعمتان. حضرت اسماعیل دوسری دفعہ بھی موجود ہیں. حضرت ابراہیم پوچھا کہ تو سنی کیا خوراک چلنی پہ کیا کھانے پینے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ گوشت اور پانی یعنی زمزم بھی موجود ہے اور زمزم نے اندر ساری تاثیریں موجود ہیں اور حضرت اسماعیل شکار کر کے گوشت لینے اور وہ گوشت کس طرح چلنا. تو حضرت ابراہیم کھڑے کھڑے دعا دیتی. میں یہ عرض پہ کرنا کہ نبی بھی دعا اللہ کس طرح قبول کرے گا اور اس نے اثرات اور ثمرات کے ہونے. حضرت ابراہیم
علماء واسے خصوصی گل لینا زیادہ مزہ سے حضرت ابراہیم دعا دیتی کہ اللہ تو سنے گوشت اور پانی میں برکت دے. انہیں دو چیزوں نے ذکر کیجئے گا کہ انہوں نے فرمایا اللہ تو سنے گوشت اور پانی میں برکت دے. اللہ تعالیٰ کو برکت دیتی. حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرمائے کہ دنیا سے کوئی آدمی صرف گوشت اور پانی سے گزارا نہیں کر سکتا جہاں تک وہ نال کوئی اور شے نہ کھائے. ساری زندگی گوشت کھانا رہے تے پانی پینا رہے تو اساں مہینے دور تو بعد اٹیک ہوئے نا مروے نہ ہو دنیا سے رہنا ہی نہیں. فرمایا صرف دعائے ابراہیمی کی برکت ہے کہ اہل مکہ اگر ساری زندگی گوشت اور پانی سے کھڑے رہن انہیں کبھی بھی نقصان نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت انہوں نے گھر چونکہ صرف پانی اور گوشت ہے تو اس لیے اماں حضرت اسماعیل کی بیوی انہیں دو چیزوں میں نہ بھیجا تو حضرت ابراہیم دعا بھی انہیں دو چیزاں دیتی. فرمایا اگر اس دن اللہ موجود ہوگا گھرے میں تو حضرت ابراہیم غلے بھی دعا بھی دے بنانا تو اللہ عرب نے اندر گندم اور غلے نے اندر بھی برکت پا دے گا. اے جیاں جیسے اتنے گوشت اور پانی میں برکت لیکن وہ دن جو کہ شاید ہی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم غلے دعا دیتی نہیں. اس جو مکے عرب آج بھی گندم اور نایاب برکت بھی کوئی نہیں. باروانی ساری چیزیں باروانیاں لیکن گندم انتہائی پسندیدہ خوراک ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے علماء لکھا کہ امیر لوگ اپنے گھر میں ایک کروڑا یا ایک بوری آٹے نہیں رکھنے ہمیں کہ جس دھاڑے کوئی آدھا مہمان آئے تو اس دھاڑے روٹی گندم نہیں پکانی نہیں تو سارے جو کہتے ہیں. عرب گندم اور طعام اور غلے نہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دن چونکہ اسماعیل نے گھر کوئی نہیں تو بچے نے گھر کوئی نہیں. اتنی دعا نہ اثر ہے اللہ تعالیٰ ہم نے یہاں زمانے سے رکھا. تو میں گل کو پھیل ویسی اور بڑی لمبی ہوئے سی میں عرض ہی تو گل میں شروع اتنے کی تھی کہ ابراہیم الذی وفا اللہ حضرت ابراہیم نے جڑا تعارف کروایا وہ تعارف انہوں نے وفا ہے. اور یہ وفا خالی خامد نہیں حامد نے وفامن ایک اپنی داستان ہے بیٹے نے وفامن اپنی داستان ہے اور حضرت حاجرہ نے وفامن اپنی داستان ہے. اور اسے میں عرض کی تھا کہ حضرت حاجرہ ایسی وفا کی تھی کہ جیڑی قابل تقلید اور قابل نمونہ کہ عورت ہو کے اور نبی نہ ہو کے اتنی بڑی وفا. اس تو علماء لکھ رہے ہیں کہ حضرت اسحاق نے اولاد تو 4,500 نبی اور حضرت حاجرہ نے اولاد تو 1 نبی اور وہ امن آمنہ نے لال جڑے تمام انبیاء نے سردار ہیں. میں جملہ آکھا لگا علماء فرمائیں کہ یہ حضرت ابراہیم سے انعام تھے حضرت اسماعیل سے بھی انعام ہے کہ اللہ انہوں نے اولاد بچوں پیدا کیتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سارے جہان میں سردار ہیں. لیکن علماء فرمائیں در حقیقت حضرت حاجرہ نے صبر نہ پھل لے جڑا اللہ تعالیٰ انہاں دیتا کیونکہ اللہ قرآن نے وعدہ کیتا ہے کہ صبر کرنے والا میں بہترین پھل دینا. حضرت حاجرہ نے صبر نہ بدلا کہ اللہ انہوں نے اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا کیتا جڑا صرف نبیوں نے نہیں زمین اور آسمان کی ساری مخلوق واسطے اللہ اساں سردار بنا. یہ صبر کا کمال ہے جڑا حضرت حاجرہ کیتا. اور بات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جتنی بھی قربانی بہت بڑی قربانی 7-8 سال تو گن کے 13 سال کی عمر تک علماء لکھا کہ انہوں نے یہ کچھ عمر ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت اسماعیل جڑا انداز اپنایا اسی طرح زاویے نہ ویکھنے کہ اللہ نے نبی لیکن نبی کا جو نبوت ملنی 40 سال تو بعد بچپن اس کیڑی نبوت ہے. حضرت اسماعیل بھی بچے اور بچپنا لیکن اس بچپنے میں اس انداز میں جڑی قربانی کہ حضرت اسماعیل نے جس وقت حضرت ابراہیم کھڑیا میں کس سارا نہ بیان کریں میں صرف ایک اشارہ دینے لگا اور اس وچوں بھی میں حضرت حاجرہ کی عظمت عرض کرنا چاہنا کہ اس عورت نے کیا کمال ہے کہ حضرت اسماعیل والد نال رہنے اور والد بن کے مینار اندر پہنچ کے اپنے منصوبے جو ادا کرے ہیں کہ بیٹا کوئی سیر سپاٹا اور کوئی شکار مقصود نہیں. آج صرف مقصد یہ ہے کہ میں خواب دیکھی اور اس خواب کے اندر میں اللہ کا عمل پورا کرنا
اس امر پورا کرنے میں تو مشورہ دے کہ تم کیا کرنا یا اب اتفال ماتو ماں حضرت اسماعیل فوراً جواب کیا کہ ابا جان جو تسا کرنا کر دیو جی جڑا تسا حکم دیتا گیا اس حکم سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں افعل ما تؤمر. اتنے عالم بڑا خوبصورت جملہ لکھا فرمایا خدا کی قسم ہے یہ جملہ اسماعیل نے منہ جو نہیں نکلنا پیا اسماعیل نے شکل ہی حاجرہ بولنی پیا بچے کے لگے کہ افعل ما تؤمر کہ تسا جڑا حکم ہے وہ کرو. یہ ماں کی تربیت ہے کہ بیٹا اگر کدی خدا نے نہ سے قربان ہونے کا ٹائم آوے تو بات میڈی کانڈ نہ لوائیں. کیوں جی سیڑے پیرے کیا آخنے بچہ خراب ہو گئے تو پیو آخنا میں تو لاہور نوکری کرے میں ہوں تو نکمی عورت ہے ہوں تو بچے نے تربیت ٹھیک نہیں کی تھی. میں تو ساری زندگی دبئی آیا ہوں میں تو ساری زندگی سعودیہ مزدوری کی تھی بچے میں توڑے حوالے کی تھے لیکن تم نالیک عورت ہے جس اپنے بچے کی تربیت ٹھیک نہیں کی تھی انہاں پڑھایا نہیں ہے انہاں تعلیم اور تربیت نہیں کی تھی. کہ حضرت حاجرہ اس وادی غیر ذی زرع میں اپنے دودھ پینے بچے گھن کے بیٹھے ہیں. حضرت ابراہیم کا ساری زندگی صرف چکر لانے واسطے آئے انہاں بیٹے کی تربیت نہ وقت نہیں ملا اس طرح کہ حضرت اسماعیل انہوں نے گود وچ بیٹھے ہوئے. اسماعیل مکمل پرورش حضرت حاجرہ کی گود وچ پائی لیکن یہ اگر اس تربیت سے پورے نہ اترنا جڑے حضرت ابراہیم نے گھر ہونی چاہیے تو یہ داغ لگیا حاجرہ کی پریشانی تھے. حاجرہ ایسی خوبصورت تربیت کی تھی کہ چھری کھلے بھی پہ کے میں آتا کہ میں نے ابا کر جو کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ ماں صابرین بھی چپ ہے ستر جنوں بھی انشاءاللہ من الصابرین کہ تو ایمان صبر کرنے والے چپ ہے. اور ابا جان اگر تم مہربانی کرو تو اپنی چھریاں تیز کر گے لو میرے کپڑے لا جاؤ. اور کپڑے کیوں لا جاؤ کہ میری امی کئی لا تحزن امی میری ماں لو والے کپڑے دیکھ کے پریشان ہو گئے سی ماں برداشت نہ کر سکتی جیڑی 2-2.5 سال 6 مہینے کی عمر جیڑے اس جنگل بچیاں گھن کے آئی اور باتوں سکا رکھا کھا کے مشقت برداشت کر کے جھونپڑیاں بچ رہ کے تنہائی میں عالم اس انداز جو اپنے بچے کی پرورش کی تھی اس نے اکھیں نے سامنے اس کی گود جو بچہ جوان ہونا پہ ہوئے. اور قرآن جڑا انداز اختیار کیتا نا فلما بلغ معه السعی جس وقت اسماعیل چلنے کے قابل ہو گیا باپ نے اور ماں نے انگلی نپڑے نے جس وقت بچہ قابل ہو گئے تو اس وقت ماں اور باپ نے اس بچے کا شفقت انتہا سے ہوگی اور وہ باپ خوش ہونا ماں خوش ہونی کہ میرا بچہ اور چلنا لگ پیا اور اتا ہونے لگ پیا بڑا ہونے لگ پیا. اس انداز اللہ اس اسماعیل نے عمر نہ ذکر کیا کہ وہ ماں جس وقت میں نے لو لوہان کپڑے دیکھی پریشان ہوئے تھے ابا جان ان کپڑے لا دو تاکہ میری اماں پریشان نہ ہوئے اور میرے ہاتھ اور پیر مضبوطی نہ باندھ دو تاکہ میں حرکت نہ کرا کیونکہ موت کی تکلیف بہت سخت ہے. ان سارے الفاظ انہوں جڑے مفسرین ان آیات میں اندر نقل کیتے میں جلدی پہ کرنا تاکہ تھوڑے وقت میں تو 2-4 گلا کروایا. ان ساری گلا مفسرین لکھیا کہ ابا جان کپڑے لا دو میرے ہاتھ پیر باندھ دو چھری تیز کر دو اور تاکہ یہ گردن کٹنے میں میری موت جلدی آوے اور میں تکلیف تو بچ گیا اور میری اکھیں سے بھی پٹی باندھ دو تاکہ میری اور تساں کی اکھیاں آپس میں چار نہ ہون تسی اور میں آپس میں نظر پہ بنیا. یہ تو نہیں ہو سکنا کہ تسی اللہ کا حکم پورا نہ کرو لیکن یہ ہو سکنا کہ اللہ نے ہمارے کوئی تاخیر ہو بنے اور تاخیر بھی سرے گھرے ڈھکنی نہیں یہ تاخیر بھی مناسب نہیں کہ اللہ کا حکم پورا کرنے واسطے کوئی دیر ہو بنے اس تو چھری تیز کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں لکھا کہ جس وقت گفتگو اتنے پہنچی تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اٹھا کے سینے نہ لایا اور اس چومیا اور چم کے فرمایا اے میں نے بیٹے اللہ نہ امر پورا کرنے تھے نعم العبد علی قضاء امر اللہ. اے میں نے بیٹے تو اللہ نہ حکم پورا کرنے واسطے میرا کتنا اچھا معاملہ ہے. کرنا تو میں ہوں بھی ہے لیکن رسی میں تو جناب 4 بندے نہ پڑا گوڈے تھلے دینیا میں قوم نے کوشش کری ابو بچنے کی کوشش کرے تو زبردست
بھی ہو گیا لیکن جست سوات نہیں نہ آنی حضرت اسماعیل بہن میں صابر ہے تسی کرو لیکن آپ نے چھری تیز کر گئے حضرت ابراہیم پورا زور لینے چھری نہیں چلنی چھری کتے چلنی اللہ تعالیٰ ایک امتحان ہے اور قرآن اسا بڑے عجیب انداز اختیار کیتا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ اکبر میں اس اسلمہ سمجھانے تو پہلے ایک جملہ عرض کرتے ہیں میں شروع سے ایک آیت پڑھی اسلمت لرب العالمین اللہ کو فرمایا ابراہیم نے سب تو بڑا کمال یہ ہے کہ میں ابراہیم آکھا ابراہیم جھک پائے ابراہیم آکھا میں اپنے رب کے جھک جا یہ جھکنا رکوع نہیں یہ جھکنا ہی ہے کہ اگر میں آکھا نا اگی لگا میں تو لگا بنی اگر میں آکھا کہ بیوی کے بچے چھوڑا تو چھوڑا میں اگر میں آکھا نا کہ اس بچے سے چھری پھیر دے تو تو چھری پھیر دے میں اللہ پہلے اسلم میں ہر حکم لے کے گردن جھکا دے حضرت ابراہیم کہنے اسلم تو بظاہر لفظ نکل جا لیکن میرے رب مڑ مڑ کے بار بار ابراہیم اسلم بھی کسوٹی وچوں گزاریا اور ہر پھٹی وچوں ابراہیم کندر بن کے پارا اسلم تو جھک پائے ابراہیم ایسا جھک کے بیٹھانے پہ حضرت ایسا قرآن سے کہنا میں نے جملہ ظاہر نہ کرے گا اتنے کہنے میں ابراہیم آکھیا جھک پائے اس آکھیا میں جھک گیا لیکن اتنا جھکیا ابراہیم کہ اتنے جڑے میں ذبح کرنے والی آنی پہی نا اللہ کہنے آکھیا کہ ایک ہی ہے جھک پائے لیکن لما اسلمہ دوئے جھک گئے اور دوئے ان جھکے کے دعا سے اسلمہ فٹ آنا گیا جس انداز نہیں میں اور مذاق کرنا مزہ آئے تو سبحان اللہ لما اسلمہ کا مطلب یہ کہ جتنی طاقت اور قوت نہ ابراہیم جیڑا خلیل اللہ جس طاقت اور قوت نہ وہ جھکیا اتنے ہی ایمان اور یقینہ ہی کو ہمنے آڑا بھی جھکیا میں کوئی فرق نہیں یہ نہیں کہ ابراہیم 100% ذبح کرنے چاہا گا کہ پترے نہ ذبح ہونے کے دلے 50% نہیں تھلے نہ ذبح ہونا پا وہ بھی 100% دکھو فلما اسلم جس وقت دوئے مان گئے تیرے دوئے جھک گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور پیشانی زمین کے رکھ دے اللہ اکبر یہ کوئی گاں اور بکرا نہیں یہ نبی نہ بیٹا اللہ للجبین پیشانی زمین سے رکھ دیتی اور چھری چلا لگ پئی چھری چلنے یہ سب نہیں تفسیر معالم و تنزیل نے لکھا حضرت ابراہیم چھری زور نہ پتھر سے مارے کہ تو چلنی کیوں نہیں اللہ اس پر چھری جب زبان دیتی اس آقا خلیل تو ایک واری اپنا چل ارشانہ 70 واری اپنا خبردار میری امانت کا کپڑا نہیں جن میں امانت دینا ہونا کدی کدی ابراہیم امانت دیتی ہے انگیاں اور اسا حکم دے دیتے ہیں کہ جلانا نہیں اور یونس امانت دیتی ہے مچھلی کے پیٹ اور حکم دے دیتا ہے ضائع نہیں کرنا اس تو آج چھری کھلے کر دیتا لیکن امانت نے طور سے دیتا چھری آج نہیں چلنا علامہ اقبال آپ نے چھری چلی ہے پر یہ رکھی کہ گئی اسماعیلی گردن سے اور چلی کربلا نے میدان کیونکہ یہ بھی حضور نہ پتر ہے نا حضرت ابراہیم نے بیٹا تو یہ چھری نبی رکھ دے اور چلے نہیں تو یہ بھی تو چس نہیں آنی کہ نبی کٹنا چاہنا تو کٹینے نہیں اللہ فرمائے چل سیاں تھوڑا جھاڑا بات کر سیاں لیکن اتنے نہیں چلانا اس واسطے کہ اسماعیلی پیشانی میں نور محمد ہی چمکنا یہ حضور نہ والے دے انہاں زبردری نہ ہونا دینا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ بنا دینا ہوا یا ابراہیم اسا آواز ماری او اگی میں پایا نا تو اٹھ بھی ابراہیم بچو جبریل آواز کا کوئی نہیں اللہ فرمانے پر میں اگیاں براہ راست آواز دیتی آج بھی اسے براہ راست حضرت ابراہیم آواز دے کہ اللہ فرمانے پر قد صدق کر رو یا اصدقہ سکے میں خواب تک آئی پر او وفامہ نے پتریا تو تاری خواب ابھی سچ کر بیٹھا تو خواب ہے کہ تو بیٹھے سبب کرنا لیکن ایک یہ وفامہ بھی کوئی کرے سی کہ خواب ہے اور اسا حقیقت کا روح کھا دے فرمایا ابراہیم ہی تھوڑا کمال ہے قد صدق کر رو یا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ آگے قرآن نے لفظ سنائے ذرا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ اللہ کہنے لوگوں تو
تو سا قصہ سن دینا پڑھ دینا مولویاں بیان کر دینا اور تو سا گزر بینا لیکن ماں اللہ پتا کہ میں آج کتنے بڑے امتحان جو ابراہیم گزارا ان ھذا لہو البلاء المبین بڑی بڑی آزمائش ہے جس بیٹے تے چھری رکھنا کوئی نکی گئی آزمائش نہیں رہی اللہ بیانی بہت بڑا امتحان ہے لیکن وہ ہمارا ابراہیم اس امتحان جو بھی پار اتر اس بھٹی جو بھی نکل گیا کندر بن کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور ابراہیم مفسرین لکھا ذبح پہ کرے میں تو ایک شروع سے جملہ کیا پورا ٹبو پورا خاندان پورا دھاری نرالا خاندان ہے نرالیاں برکتہ نہ مالک ہے اللہ اس عشرے میں ہر پاس انہوں نے یادگارہ قائم کر دیتی ہیں حضرت ابراہیم منہ تھلے کر کے چھری چلانے میں اسماعیل نے اکھیاں نے پٹھیاں بدیاں بیان اور اتنا پچھو جبریل دنبا کے کیا ہے جبریل آواز ماری اللہ اکبر اللہ اکبر اور علماء نے پھر آواز اس تمہاری بجیب لگے بیانے نہ تو چھوڑنے کو نہیں تو جو میں آواز مارا کہ چھری چلاما روکا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ کوئی اللہ کی طرف حکم آ گیا جو پیچھے بیٹھا کہ جبریل کھڑوتے دنبا ناپ کے کہا کہ لا الہ الا اللہ حضرت اسماعیل اٹھے دیکھی کہ میری جگہ تو دنبا آ گیا ذبح ہونے واسطے انہاں فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اس عمل ابھی امت نے حوالے کر دیتا کہ جن میں ان دن آمنا جنہ دنہ میں چیز قربانی ہوئی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی زبان دے میری اس بڑائی اور کبریائی میں الفاظ ہونے چاہیے تاکہ یہ پورے ٹبرے میں حوالہ اور تذکرہ قائم کریں چھڑے کے علاقے سے عالم ہے بہت اللہ نے بڑی آدمی ہے ان وفدیناہ بذبح عظیم اور ایسا ترجمہ بڑا مشکل تھوڑا جا مشکل بھی ہے سمجھانے واسطے کہ ذبح عظیم تو کیا مراد ہے اسی تو علماء میں 40 سال جنت ہی چلنا رہا اور یہ فلانا دنبا ہے اور فلانا دنبا ہے لیکن انہوں نے اس نے بڑا خوبصورت ترجمہ کرنا ہے پنجابی میں اگر سمجھ آویں گے تو سین والے بھی ماں کوئی جواب دے دے کہ ذبح عظیم حضرت ترجمہ کرنے ہیں فدینا پوری آیت اور پنجابی ترجمے میں بڑے ماہر ہیں بہت نیک آدمی ہیں اور نہ استغفار مصاب ہے مولا اللہ غنی کرام فرمائے فرمانے وفدینا بذبح عظیم علماء کرام ابراہیم نکے ہیں چھوڑوں کوئی نہیں اسا لیلا تے دنبا دے کے نکے نے آپ جان چھڑوائی وفدیناہ بذبح عظیم ای جان چھوڑوں کوئی نہیں اسا دنبا دے کے نکے دی جان بچوائی اور چھڑوائی اور تا ابراہیم اسماعیل نے چھوڑا میں ایک قصہ بیان نہیں کرنا گل آگئی میں شروع کر دیتی میں ایک تو ساں گل آتی کہ ای فال ماتو مر تے اکھیاں بن جاؤ تے چھری تیز کر جاؤ اور ایک روایت کے چیتے جب چھری نہیں چلی تو حضرت اسماعیل آکھا حضرت اس چھری نے نوک میرے سینے سے گلے سے رکھ کے اتو گھٹنے نہ دباؤ تاکہ چو بڑا اندر لگی لگے اور اللہ نہ حکم پورا ہو بنے میرے کپڑے لا جاؤ اور میرے کپڑے خون تو بچا گنو اپنے کپڑے میں خون تو بچا گنو جتنی گلا سب تو 8 سال نہ بچہ کے رہنا پڑا میں صرف سمجھاؤنا ہی چاہنا کہ یہ گفتگو اس بچے نے نہیں یہ تمام گفتگو ہم حاضر ہیں ایسا ہی علامہ اقبال آتا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل یہ مکتب کی کرامت ہے یہ ہم حاضر کی بہت کی کرامت ہے کہ اس اسماعیل نے ایسا تیار کیا کہ خالی ابا نہیں آسمانہ نے فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ اگر تربیت ہوئے تو ہیچی ہوئے جیسی حاجرہ اپنے بیٹے نے تو میں نے محترم ان دنوں میں اتنا بڑا انعام اس خاندان اللہ تعالیٰ دیتا ایک قربانیاں انہوں نے انہیں قربانیاں تو بعد اللہ یہ انعام دیتا اور یہ انعام بھی حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کو خود منگیا متوجہ بیٹھے ہو ان تو سی تھک پہ کیونکہ اوپر میں تو سی پہ ہو میں تو خالی سننا پہ ہوں اے نہ کہوں بچہ جا کو سبحان اللہ یہ انعام کیوں ملا بس گفتگو نہ آخری حصہ حضرت ابراہیم نے دعا ہے
وجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ اللہ تو ماں عقید پایا میں آ گیا، تو ماں حکومت اور نمرود نہ ٹکرایا میں ٹکرا گیا، تو ماں اپنے باپ نہ ٹکرایا میں ٹکرا گیا، بیٹھے ماں باپ اپنے گھر تو ماں کر دیتا، رجم نے اور پتھر مارنے نے دھمکیاں دیتیاں، میں دھمکیاں برداشت کر کے گھر چھوڑ دیتا، میں وطن چھوڑ کے فلسطین آ گیا، فلسطین جو میں عرب ہی چلا گیا، اپنی بیوی اور بچے اتنے چھوڑ آیا، چھری نہ حکم آیا میں چھری چلا دیتی، جو کوئی تو سا حکم دیتا میں اس حکم میں پورا کیتا، انعام تو سا دے میں نا، لیکن ایک انعام نہ مطالبہ میں کرنا پیا کہ ایک مہربانی میں نے کر جاؤ۔ اللہ فرمایا 10 میں ابراہیم کہ چاہنا، فرمایا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اپنے نیک لوگوں نے زبانہ تے قیامت تک میں نے تذکرے باقی رکھ ماں مسیح بدلہ دے دے کہ لوگ ماں اچھے الفاظ یاد کرنا۔ اللہ فرمایا اے میرے ابراہیم اسی تو انی جائلک للناس اماما، یہودی آسن ان آسن ابراہیم سڈا، عیسائی آسن ان آسن ابراہیم سڈا، مشرکین مکہ آسن ان آسن ابراہیم سڈا، ساری کائنات موسیٰ نے منکر ہو سن، عیسیٰ نے منکر ہو سن، خود آمنہ نے لال نے منکر ہو سن، لیکن ابراہیم توڑا منکر میں دنیا کے کہیں نہیں رہا، سارے تو منے سن، اور سارے آج کل بھی حضرت صدر محترم جناب دامن برکاتہ ٹرمپ صاحب ان بھی اسی کوشش کریں کہ سب دین ابراہیمی آئے اسی ایک ہی پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں، کوئی بھی دنیا سے دین ابراہیمی سے نہیں۔ اللہ 1400 سال پہلے دس دیتا کہ دین ابراہیم سے اگر کوئی آئے تو حضور پاک اور آپ کی امت یہ دین ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم کی دعا مندی کہ اللہ نیک لوگوں نے زمانہ سے میرا ذکر جاری کر دے۔ اللہ فرمایا آج 4000 سال کے بعد بھی میں ایک نبی دے جیسا، جیسا میں امت جیسا، اس امت میں نماز جیسا، اس نماز جو سارے معبود ہو سن، انہوں نے جسم پاک ہو سی، کپڑے پاک ہو سن، جتنے کھڑوتے ہو سن اس جگہ پاک ہو سی، رخ قبلے والے پاسے ہو سی، نماز پوری پڑھ رہا سا، تو میں انہوں سے سلام اس وقت تک نہیں پھیرنا جہاں تک اپنے نبی کے نام میں ابراہیم کے بھی درود نہ پڑھو، کیونکہ اس کو زیادہ تر نیک کوئی نہیں رہا نماز پڑھنا پیا، اس وقت تو سنا تذکرہ انہوں نے زبانت ہو سی، جس وقت ذلحجہ نے دن آسن ہر مجلے سے ذکر ہو سی، تکبیرات تشریف آوے سن، ہر عورت اور ہر مرد کی زبان سے ابراہیم میں توڑے تذکرے جاری کر دے سن، عید قربان آوے سی، ہر پلے جانور ذبح ہو سن، اور جڑا بھی بسم اللہ پڑھ سی وہ اسی میں سنت ابراہیمی کی عمل کرا لگا، لکھا جانور ذبح ہو سن، ابراہیم کی اتباع اور اطاعت جڑے حجر اسود پہ آسن اور موسیٰ ریسن ابراہیم میں یاد کر کے بیت اللہ میں طواف کرے سن، تو اتنے جتنی آیتیں لکھے پیا انہاں ساری آیتیں میں ابراہیم نے نہ لکھے پیا، ابراہیم نے تذکرے ہو سن، مقام ابراہیم سے گزر سن، اللہ کو لوگ آسن یہ اوپر تھرے جس سے ابراہیم کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، صفا اور مروہ کے آسن تو ساری بیوی بھی یادگارہ قیام ہو سن، بڈھا ہو سی 50 سال 100 سال ہو سی، موٹا ہو سی، لیکن انہوں ستونہ نے درمیان پہنچ سی تو اندر ایک پتہ لگ سی کہ کوئی زمین میں اندر کرنٹ ہے کہ ریڑی آلے نے ریڑی تیز ہو گئی، دوڑنے آلے نے دوڑ تیز ہو گئی، چلنے آلے نے چلنا تیز ہو گیا، فرمایا انٹونیا یادگارہ میں قیام کرے سا، اور حضر اسود سے بوسہ دیونے تو بعد اور صفا مروہ کی صحیح تو بعد زم پیونے واسطے آسن تو اسماعیل نے یادگارہ قیام ہو سن، ابراہیم قیامت نہیں صبح تک امت محمدیہ بھی باقی رہ سی، اور نیک لوگوں نے زمانہ کے توڑے تذکرے، توڑیاں قربانیاں اور توڑیاں وفاواں کہ توڑیاں چھوڑیاں میں سنتا تھے عمل کرنے والے لوگ میں قیامت تک پیدا کرنا کہ لوگ قربانیاں نہیں کرے سن آپ نے آج اس دور ہے اسی آپ روٹی واسطے لوگ آوازار ہیں اور گھر بچہ کا خرچہ پورا نہیں ہونا، لیکن الحمدللہ مسلمان شوق نہ قربانیاں کریں گے، عورتیں قربانیاں کریں گے، مرد قربانیاں کریں گے، میرے محترم، اور اللہ تعالیٰ اس امت ایک بڑا انعام نہیں دیتا کہ تو سب بکری ذبح کرنی، گاں ذبح کرنی، جانور ایک حصہ پانا، لیکن تو صحیح سمجھ کے کہ اسی سنت کہنی پوری پہ کریں گے ابراہیم نے، حالانکہ ابراہیم نے سنت کہی ہے کہ پہلے تھوڑی ڈھیر جانتا کہ چھری چلاؤ، پھر نہ چلے تو بد دوڑے سے چلاؤ، لیکن اسی تو چلے گا تو سریاں تو چل رہی نہیں ہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس سارے امتحان کو بچا کے فرمایا بکرے بکری بھی چلا چھوڑو، اسی تو ساتھ تاکہ میں چھوڑنا ہے پاک کے ساتھ جنہ کی ابراہیم پاک سنت اس نے اور انہوں نے سنت عمل کرنے والے اسی کھاتے میں چاہتے
اس تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سنت و ابیکم ابراہیم. صحابہ پوچھا ما حاضر اللہ یا رسول اللہ؟ قال سنت و ابیکم ابراہیم. یہ تو سنے ابا ابراہیم کی سنت ہے یا رسول اللہ سنے واسطے کہے. آپ فرمایا ایک ایک بار ایک ایک اون نے بدلے میں تو سان نیکیاں اور قیامت جھاڑے. کوئی لیلے چوٹ سی، کوئی جہلم چوٹ سی، کوئی لاہور چوٹ سی، کوئی سرگودے چوٹ سی. فرمایا جنہاں قربانیاں قبول ہوئی ہیں یہ قبر چوٹی چوٹ سی قربانی نے جانور سواریاں بڑھ کے قبر نے اتنے کھڑوتے ہیں. آج ٹوٹ کے نہ مائیں اتنے بہ کے مائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سواریاں تے سوار ہو کے مائیں. تو میں نے محترم حضور فرمایا تیبو بہا نفسا قربانیاں بہت نہ سمجھو. استاد جی میں نے کر کر دیا ہے. استاد آخر ہاں ہاں نہیں توڑ سے قربانی کوئی نہیں پترے نہ بھیجا ہے اور کوئی نہیں. جی بات ساری زندگی کا بھیجا ہے کھڑا ہی ہونا استاد جی 8 لاکھ روپیہ قرض چاہے سن قرض لے رہے سی کوئی مر گئے اتنے قرض لے رہے سی گڈی نے پیسے بھی ماڈل لیں تانا میں جرا بھی تے بیچی جاوے وقت بھی کائیں گا سکے تھوڑا جا سنگی ادارت راؤ سنگی کو پیسے نہ پہ گیا ماڈل ہونا کو تیرا کہ تھوڑا جا ماڈل بھی تبدیل ہو والے. دنیا نے کما میں جی کونا سی قرض چاہ کی جائے نا اور بات اسی اپنی ضرورتیں پوریاں کریں گے کہ قرض بھی لے رہے ہیں. قربانی واسطے بھی مسئلہ ہے کہ نہیں پوچھنا بھائی جیسے جو استاد آخر میں ہاتھ توڑ کی جان بچ نہیں پئی بلکہ حضور فرمایا دل خوش کر کے قربانیاں کرو. اور اللہ نے وعدہ جڑا آدمی اللہ کی ذات واسطے کوئی عمل کرے سی اللہ اس کا بدلہ دے سکتا. تو اس جڑا قربانی کرے سو اللہ سینکڑا مصیبت تکلیفاں دکھ تو اس نے گھرے چ باہر بتا دے سکتا اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا. اس تو قربانی میں یہ کوشش نہیں کرنی میری جان بچ لگے. یہ کوشش کرنی کہ اگر میں دیتے نہیں بھی تو میں تبھی کر چھوڑا تاکہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلک روح ہو کے پیش ہوا. تو انشاءاللہ کوشش کرے سو اللہ تعالیٰ ماں بھی اور تفاہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات میں اپنی طرف سے اپنی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام للہ ٹاؤن کی طرف سے تمام آنے والے احباب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے. اللہ آپ حضرات کو آنا قبول فرمائے اور جتنے علماء کرام اس وقت اسٹیج پر موجود ہے سب کو آنا قبول فرمائے. بالخصوص ہمارے مولانا بن اللہ صاحب جو ختم نبوت کے امیر ہیں تلاگنگ کے اور مسئول بھی ہیں اور جمعیت علماء اسلام تلاگنگ کے سرپرست بھی ہیں. اللہ ان کو آنا قبول فرمائے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ صبح ہمارے ہاں پیدل سال کی 2 جماعتیں چل رہی ہیں. وہ پیدل چلتی ہیں اور 15 دن کے بعد وہ اکٹھی ہوتی ہیں. صبح ان کا جوڑ ہے حنفیہ مسجد کے اندر. میرے بھائیو پیدل سال کی جماعتوں کی نصرت بہت بڑا اجر ہے. جو جماعتوں کی سال والوں کی نصرت کرے گا اس کے بقدر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. آپ پیدل وہ چل رہے ہیں فرمایا پیدل چلنے سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور یقین جانے وہ جماعتیں ایسی مساجد کے اندر ایسے علاقوں کے اندر جاتی ہے جہاں کوئی اذان دینے والا نہیں ہے. مسجد بڑی عالی شان بنی ہے. یہ کارگزاری سنانے کا ٹائم نہیں حضرت موجود ہے. تو میں اس آخر میں تمام حضرات کے پھر شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ ابھی 10 دعا کے بعد 10 منٹ بعد ابھی اذان ہوگی 10 منٹ کے بعد جماعت ہوگی. پھر سارے مجمع کا اکرام کیے گئے سارے اساتذہ اکرام میں شامل ہوئے. اللہ آپ کا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے اللہ سارے نے حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. اے اللہ اس خوبصورت مجلس اور جو کچھ سے نعت تلاوت بیان ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. ان تمام دوستاں جنہیں یہ پروگرام رکھا اور جنہیں دوستاں شرکت فرمائی اے اللہ تمام دوستاں نے محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. اے اللہ جس خاندان اور جن گھرانے نے اسا ذکر کیتا اے اللہ قیامت والے دن اس گھرانے نال سڑا حشر فرماؤ. انہوں نے محبت نصیب فرماؤ. انہوں نے عقیدت نصیب فرماؤ. انہوں نے چھوڑے ہوئے دینی نشانات سے اساں عمل پیرا ہونے نہیں اور چلنے کی توفیق نصیب فرماؤ. اے اللہ جتنے بھی اسی بیٹھے ہیں ذی الحجہ مبارک اشرا اے اللہ اس نے ایام اور اس نے لیالی اور رات کی بڑی قیمت ہے. اے اللہ اساں ایسے عبادات نے توفیق نصیب فرما
اور اس رمضان ذی الحجہ نے دنوں میں اللہ تکبیرات اور تسبیحات اور تحلیل اللہ کثرت نہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، رات میں تہجد نصیب فرما، دن میں روزے نصیب فرما۔ میں کریم اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں اپنے فضل نہ معاف فرما، ایمان اور تقوی نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ سڑیاں جھوڑیاں اپنی رحمت نہ بھر دے، اے اللہ سڑے گناہوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ جتنی بھی نیکی دیاں مجلس ہیں اور نیکی واسطے جتنی بھی جماعتیں محنت اور کوشش کرنی پہ انہوں نے محنت قبول فرما، دعوت و تبلیغ والے کی محنت قبول فرما، اس کے ذریعے پورے عالم میں ہدایت کی ہواواں فرما۔ اے اللہ آپس میں اختلافات ختم فرما، محبت اور الفت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی دینی جماعتیں اس ملک کے اسلامی نظام نے نفاذ واسطے سائی اور کوشامن، اے اللہ انہوں نے محنت اور کوشش قبول فرما۔ اے اللہ انہوں نے محنت اور کوشش قبول فرما۔ اس ملک کے دینی مدارس علماء حق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہوں دین میں ذریعہ اور دین میں تقویت کا باعث بنا۔ اے اللہ علماء اکرام نے محنت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ اے اللہ اس دورے تھوڑی تھوڑی تنخواہاں تے اور تھوڑی تھوڑی مراعات تے اے اللہ تو نے دین کی خدمت کرنے پہ اے اللہ ان زندگی میں برکت نصیب فرما، جڑی اونچ نیچ اساں معاف فرما۔ اے اللہ اساں اخلاص نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ قربانی نے دن آنے پہ اساں شوق نہ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ علماء کو مسائل اور احکام پوچھ کے ہر زندگی نہ عمل اساں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے ایمان والے دنیا تو چلے گئے انہوں نے بخشش اور مغفرت فرما۔ چڑے اس علاقے نے بڑے عالم قاری قیام الدین حسینی صاحب اے اللہ انہوں نے وفات ہوئی، انہوں نے درجات بلند فرما، انہوں نے زندگی بھر میں ہمارے صالح قبول فرما۔ اے اللہ انہوں نے برکات اور فیوزات تو اساں مستفید فرما، انہوں نے اونچ نیچ معاف فرما، انہوں نے قبر نور نہ بھر دے۔ اے اللہ جتنے دوست بیٹھے ہیں چڑے جنہوں نے عزیز و اقار والدین بہن بھائی فوت ہوئے انہوں سارے دیا قبر نور نہ بھر دیو۔ اے اللہ اس شہر دین نہ مرکز بناؤ، دین نہ گھر بناؤ۔ اے اللہ چڑے ایک مرد عورت اپنے دین واسطے اور ایمان واسطے قبول فرماؤ۔ اے اللہ چڑیاں دعاواں اپنے فضل نہ قبول فرماؤ، چڑے ملک نے حفاظت فرماؤ، عالم اسلام نے حفاظت فرماؤ، فلسطین میں مظلوموں نے مدد فرماؤ۔ یا اللہ کتنی عیداں گزر گئیاں اور انہوں نے گھر صف ماتم میں گھر ہی نہیں رہے، صف کے صف رہ گئی۔ اے اللہ انہوں نے شہر مٹا دیتے گئے، عبادت خانقاہ مٹا دیتی گئیاں۔ اے اللہ انہوں نے ظلم کی رات ختم فرما، اپنی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ انہوں نے حفاظت فرما، سنیاں دعاواں اپنے فضل نہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔